علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مسلین اما بعد، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سب یا اہل چمن، یا چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ دوستو، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، مختلف اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلامی ہندوستان اور آزادی کی کہانیاں پیش کیا جا رہا ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایک طرف ہمیں بھی اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعہ اور ظلم و ستم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ اس ملک کو انگریز بھیڑیے سے چھڑانے کے لیے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامیاں ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ محترم سامعین، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے آزادی کے لیے دہلی چوک سے لے کر خیبر تک کے تمام صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے آزادی کے لیے علماء کرام کو پر ڈالا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک 51,000 علماء 21,000 علماء کرام نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے آزادی کے لیے 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے دجلہ راوی میں ڈال کر گولیوں سے بھون دیا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید نے اپنی گردن کٹوائی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے آزادی کے لیے مسلمانوں نے سب کچھ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیے تھے۔ دوستو، ہمیں کہہ لینے دیجئے، مسلمانوں کی تاریخ سے یہ بہ بہرے تعصب کے نگاہ سے دیکھنے والے انفقا پرست عناصر کو کہ وہ بھول گئے ہیں کہ ہندوستان میں پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان میں جذبہ آزادی پیدا کرنے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان میں انگریزوں سے ٹکرانے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو لال قلعہ کی عظمت دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو چاند اور سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا خوبصورت تاج محل دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو چار مینار کی بلندی دینے والے مسلمان ہی تھے۔ ان سارے مناظر کو دیکھتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیر حل ہوں گے، جدا